أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام احباب جو اس تعارفی کلاس میں شامل ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب احباب کو ویلکم کہتا ہوں۔ اس کے بعد میں مبارکباد دینا چاہوں گا پاکستان عوامی تحریک سوشل میڈیا ٹیم کے تمام ذمہ داران کو، اور بالخصوص ہیڈ سوشل میڈیا ٹیم پاکستان عوامی تحریک محترم آصف علی گجر صاحب کو، اور خصوصی مبارکباد محترم نوید عالم صاحب کو جو ایس ایم ٹی پیٹ کے ڈائریکٹر کورسز ہیں، اور وہ بہت ہی عمدہ طریقے سے کورسز کو ہینڈل کر رہے ہیں اور اسے لے کے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا محترم پروفیسر ملک اختر صاحب کو، جنہوں نے ایس ایم ٹی پیٹ کے زیر اہتمام ہونے والے سابقہ فوٹوشاپ کورس کو بہت ہی آسن انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تو انہی ابتدائی کلمات کے ساتھ ہی ہم باقاعدہ آج کی اورینٹیشن کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کورس میں ہم نے بیسیکلی 3 پلیٹ فارمز کو اسٹڈی کرنا ہے اور سیکھنا ہے۔ ان میں فائیور ہے، کینوا ہے، اپ ورک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ذرا کہ کینوا کیا چیز ہے اور کس کام آتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کینوا ایک فری آن لائن گرافک ڈیزائننگ کا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ گرافک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، چاہے آپ نے اپنا کوئی انویٹیشن کارڈ بنانا ہو، بزنس کارڈ بنانا ہو، انسٹاگرام یا فیس بک وغیرہ کی، ٹویٹر وغیرہ کی پوسٹ ڈیزائن کرنی ہو، کوئی فلائر بنانا ہو، کسی بھی پروفیشن سے ریلیٹڈ
کوئی لوگو ڈیزائن کرنا ہو یا آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کرنی ہو تو وہ بھی کینوا پہ بآسانی کی جا سکتی ہے۔ اور اب کینوا نے ویڈیو ایڈیٹنگ کے بعد ویب ڈیزائننگ کا فیچر بھی ایڈ کر دیا ہے، اور اس کے اوپر آپ ویب ڈیزائننگ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جو سب سے اچھا اور زبردست فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کو لاکھوں کی تعداد میں بنے بنائے ڈیزائن جو پہلے سے ٹیمپلیٹس بنا کے رکھے گئے ہیں، ہر طرح کی کیٹیگری سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ نے جس بزنس سے ریلیٹڈ، جس ایونٹ سے ریلیٹڈ بھی کوئی ڈیزائن یا پوسٹر بنانا ہو، کچھ بھی آپ نے گرافک سے ریلیٹڈ کوئی کام بھی کرنا ہے، اس کے آلریڈی انہوں نے ڈیزائن بنا کے لاکھوں کی تعداد میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ جسٹ سرچ کریں اور اپنا مطلوبہ جو ڈیزائن کا ٹیمپلیٹ ہے وہ لیں اور اس کو ایڈٹ کر کے موڈیفائی کر کے اپنی مرضی کے مطابق اپنا پوسٹر یا ڈیزائن بآسانی چند منٹس میں بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بنے بنائے ڈیزائن یا ٹیمپلیٹ استعمال نہیں بھی کرنا چاہتے تو بھی آپ نئے سرے سے بھی اس کے اوپر آپ ڈیزائن جو ہے وہ بالکل بلینک کینوس لے کے، جیسے فوٹو شاپ میں یا کورل ڈرا میں ہم ڈیزائن کرتے ہیں، اسی طرح بلیک کینوس لے کے بھی آپ اس کے اوپر ڈیزائن کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کو بہت آسانی اور بہت کم وقت لگے گا، کیونکہ جب ہم فوٹو شاپ یا دیگر جیسے ایڈوب السٹریٹر ہے یا کورل ڈرا ہے اس پہ کوئی ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمیں ہر شیپ، ہر ایلیمنٹ خود سے ڈرا کرنا پڑتا ہے، خود سے کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ کینوا کی یہ خوبی ہے کہ اس کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں ایلیمنٹس، ڈیفرنٹ شیپس بنی بنائی پڑی ہیں۔ آپ نے وہ بنی بنائی شیپس، جیسے آپ نے لائن کوئی ڈرا کرنی ہے، ریکٹینگل ڈرا کرنا ہے، کوئی سرکل ڈرا کرنا ہے، کسی قسم کی بھی آپ نے شیپ ڈرا کرنی ہے تو وہ آپ کو بنی بنائی مل جاتی ہیں۔ آپ نے جسٹ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے اور آسانی سے اپنا جو ڈیزائن ہے یا جو بھی پوسٹر آپ تیار کر رہے ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے ٹیمپلیٹس اور جو ایلیمنٹس اور پہلے سے اس میں بے شمار فوٹوز بھی دیے گئے ہیں۔ آپ اپنے ڈیزائنوں میں جس طرح کا بھی فوٹو، جس عنوان کے تحت کسی بھی کیٹیگری کا فوٹو، جیسے ہم pixels.com سے لیتے ہیں یا فری پک وغیرہ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس طرح کے فری امیجز بھی اس پہ مل جاتے ہیں، فری امیجز مل جاتے ہیں، فری شیپس مل جاتی ہیں، مختلف ایلیمنٹس مل جاتے ہیں، فری ویڈیوز مل جاتی ہیں۔ جیسے ہم سٹاک ویڈیوز مختلف سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ آپ کو کینوا کے اوپر یہ سارا کچھ فری میں اویلیبل ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کینوا کے اوپر ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے بنی بنائی مل جاتی ہیں۔ کینوا کے چند فیچرز ہم دیکھتے ہیں۔ کینوا دو طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ایک اس کا فری ورژن ہے جو لائف ٹائم فری ہے، وداؤٹ اینی چارج آپ یوز کر سکتے ہیں، اور دوسرا ہے کینوا پرو۔ اس کورس کے دوران ہم کینوا پرو کے بارے میں بھی اسٹڈی کریں گے، سیکھیں گے، یہ کس طرح حاصل کرنا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو ہم فی الحال اس کے اوپر جو ریسورسز فراہم کیے گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کینوا فری کے اندر جو ٹیمپلیٹس ہیں، یعنی پہلے سے بنے بنائے ڈیزائن ہیں مختلف کیٹیگریز کے، وہ آپ کو ملتے ہیں 250 کے، یعنی 2,50,000 کے قریب آپ کو فری ٹیمپلیٹس کینوا فری کے اندر ملتے ہیں۔ اور اگر آپ کینوا پرو پہ چلے جائیں تو ٹیمپلیٹس کی یہی تعداد جو ہے وہ 420 کے مل جاتی ہے۔ اس کے بعد جو فری فوٹوز ہیں اس کے اوپر اویلیبل، وہ کینوا فری میں 200 کے 2 لاکھ، اور فری فوٹوز کینوا پرو کے اندر آپ کو ملتے ہیں 71 ملین، جو بہت بڑی تعداد ہے کہ آپ کو فری سٹاک فوٹوز کینوا پرو کے اندر 71 ملین ملتے ہیں، اور فری کے اندر 2 لاکھ۔ ویسے 2 لاکھ بھی کم نہیں ہے، بہت زیادہ تعداد ہے۔ اس کے بعد فری گرافک ایلیمنٹس، یعنی گرافک سے ریلیٹڈ جو مختلف شیپس ہوتی ہیں
مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کینوا فری ورژن میں ملیں گے 57 کے 57,000، اور اگر آپ کینوا پرو پہ چلے جائیں تو یہی آپ کو ایلیمنٹس ٹوٹل ملیں گے 4.5 ملین۔ اسی طرح فری جو سٹاک ویڈیوز ہیں مختلف کیٹیگریز کی جو سٹاک ویڈیوز ہم انٹرنیٹ سے مختلف سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر کینوا فری پہ آپ کو 13K ملتی ہیں، یعنی 13,000 فری ویڈیوز آپ کو اویلیبل ہیں کینوا فری میں، اور 2.5 ملین ویڈیوز ملتی ہیں کینوا پرو میں۔ اسی طرح اگر فونٹس کو دیکھیں تو وہ کینوا فری میں 1,700 ملتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، یہ بھی کم نہیں ہے۔ اور اسی طرح فری فونٹس جو ہیں کینوا پرو میں وہ 3,000 ملتے ہیں۔ اس کے بعد آڈیو ٹریکس کی بات اگر ہم کریں تو کینوا فری والے ورژن میں 75 آڈیو ٹریکس ملتے ہیں، جبکہ فری آڈیو ٹریکس ملیں گے 25K کینوا پرو کے اندر، یعنی اگر ہم کینوا پرو پہ چلے جائیں تو پھر ہمیں آڈیو ٹریکس ملیں گے 25,000۔ یہ فری والے میں تعداد کم ہے، خیر بہرحال۔ اس کے بعد اینیمیشن ایفیکٹس ہیں، وہ کینوا فری کے اندر 6 ہیں یعنی 6، اور اینیمیشن ایفیکٹس کینوا پرو کے اندر ہیں 14۔ اس طرح کیونکہ یہ کلاؤڈ بیسڈ ہے، آن لائن گرافک کا پلیٹ فارم ہے، تو اس پہ آپ اپنے ورک کو، اپنے پروجیکٹس کو، اپنی فائلز کو سیو کرنے کے لیے اس پہ آپ مختلف فولڈرز اپنے مرضی کے ناموں سے کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر فری والا کینوا ورژن یوز کر رہے ہوں تو صرف 2 فولڈرز آپ کریٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کینوا پرو پہ چلے جائیں تو پھر فولڈرز کی تعداد ان لمیٹڈ ہے۔ اسی طرح کلاؤڈ سٹوریج فری والے میں ہمیں ملے گی 5 GB اور کینوا پرو پہ 100 GB۔ آگے برانڈ کٹ ہے، یہ فری والے میں 1 ہے اور پرو میں ان لمیٹڈ ہے۔ اسی طرح جو اس میں کلر پیلٹس ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہیں کینوا فری میں اور ان لمیٹڈ ہیں کینوا پرو میں۔ یہ برانڈ کٹ کے حوالے سے ابھی فی الحال آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب ہم کینوا پڑھیں گے تو اس میں برانڈ کٹ کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ آگے ہے کہ کینوا کس کو سیکھنا چاہیے، یعنی کینوا کس کے لیے۔ جیسے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اہم سوال ہے کہ کینوا کس کو سیکھنا چاہیے۔ کیا کینوا صرف وہی لوگ سیکھیں جو گرافک ڈیزائننگ کو اپنا پروفیشن بنانا چاہتے ہیں، یا اس کو ایز اے فری لانسر کیریئر کے طور پہ گرافک ڈیزائننگ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کینوا صرف انہی کو سیکھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، کینوا ہر اس بندے کو، ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے سیکھنا جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے۔ جو بندہ بھی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے اس کے لیے کینوا سیکھنا آج کے دور میں ضروری ہے، کیونکہ کینوا کے ذریعے آپ اپنی فیس بک کی، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، واٹس ایپ کے لیے، یا کوئی یوٹیوب کی ویڈیوز کے تھم نیل بنانا چاہیں، اپنا وزٹنگ کارڈ ڈیزائن کرنا چاہیں، کوئی لوگو، کوئی پوسٹر، کوئی فلائر، کچھ بھی ڈیزائن کرنا چاہیں، وہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ بالکل تھوڑے سے ٹائم میں کر سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے۔ اور یہ آسانی سے اس لیے ڈیزائن کر سکتے ہیں، اس پہ ہر بندہ کر سکتا ہے جو کینوا سیکھ لیتا ہے ایک دفعہ، کیونکہ اس پہ بنے بنائے ڈیزائن اور بنے بنائے ٹیمپلیٹس، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اس پہ پری میڈ چیزیں بہت زیادہ اویلیبل ہیں، تو ان کو استعمال کر کے ہر عام یوزر بھی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ، جو پروفیشنل گرافک ڈیزائنر نہیں بھی ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ اس پہ ہر طرح کی ڈیزائننگ کر سکتا ہے۔ کینوا سیکھنے کے بعد آپ کو ضرورت نہیں رہے گی کہ آپ اپنی سوشل میڈیا کی پوسٹ بنوانے کے لیے یا کوئی بھی اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کروانے کے لیے کسی پروفیشنل سے رابطہ کریں، یا کسی بھی پروفیشنل گرافک ڈیزائنر یا ویڈیو ایڈیٹر کے
مرہون منت ہوں، یعنی آپ اپنے یہ کام ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ اور گرافک سے ریلیٹڈ بآسانی خود کر سکتے ہیں۔ ہمارے سابقہ ایڈوب فوٹو شاپ کے کورس میں جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے وہ کورس کیا ہے، وہ اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ اس میں ایک ہمارا ٹاپک جو تھا وہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے کور نہیں ہو پایا تھا، تو اس کو ہم اسی کینوا کورس کے دوران کور کریں گے۔ بڑا اہم ٹاپک ہے فوٹو ایڈیٹنگ اینڈ ری ٹچنگ کا، تو اسی کینوا کورس کے دوران ہم بونس کے طور پہ فوٹو ایڈیٹنگ، فوٹو مینیپولیشن اور فوٹو ری ٹچنگ اس ٹاپک کو بھی ہم کور کریں گے اور اچھی طرح سیکھیں گے کہ کیسے آپ فوٹو ایڈٹ کر سکتے ہیں، ان کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، کیسے اس کی ری ٹچنگ کر سکتے ہیں۔ کینوا اور گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہمارا اوور ویو کینوا کا جو ہے وہ ختم ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فری لانسنگ کیا ہے۔ اسکرین پہ اس کی انگلش میں ڈیفینیشن بھی آ رہی ہے۔ اگر سادہ لفظوں میں سمجھیں تو فری لانسنگ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی جاب کیے بغیر مختلف کلائنٹس کا، مختلف کسٹمرز کا کوئی بھی سروس اس کو فراہم کرتے ہیں، ان کو آپ ان کی اسائنمنٹس کر کے دیتے ہیں، ڈیفرنٹ سکلز آپ اپنی سیل کرتے ہیں آن لائن پلیٹ فارمز پہ، جیسے ہم ورک فرام ہوم کرتے ہیں۔ یہ فری لانسنگ آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے ہم کو اپنی شاپ وغیرہ یا اپنا آفس جس کے ہم خود باس ہوتے ہیں وہ کھول کے بیٹھتے ہیں، کلائنٹس آتے ہیں اور ہماری سکل سے ریلیٹڈ ہم سے مختلف اسائنمنٹس اور مختلف ٹاسک جو ہیں وہ مکمل کرواتے ہیں، مختلف پروجیکٹس، اور ان کے عوض وہ ہمیں ہمارا معاوضہ جو ہے وہ پے کرتے ہیں۔ اس میں لانگ ٹرم پروجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، شارٹ ٹرم اسائنمنٹس بھی ہوتی ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں، کس سکل میں اپنی سروسز جو ہیں فری لانسنگ کی وہ لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے فری لانسنگ کے لیے ڈیفرنٹ آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، جن میں فائیور ہے، اپ ورک ہے، فری لانسرز ہے، اب گرو کے نام سے ایک پاکستانی پلیٹ فارم بھی ہے۔ تو فری لانسنگ میں بہت ساری کیٹیگریز میں سروسز فراہم کی جا سکتی ہیں۔ آپ اس میں گرافک ڈیزائننگ کی سروس دے سکتے ہیں کہ آپ کلائنٹس کو ان گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ان کے کام، ان کے پروجیکٹ، ان کے ٹاسک مکمل کر کے دیں۔ کسی نے انویٹیشن کارڈ بنوانا ہو، کسی نے کوئی پوسٹر ڈیزائن کروانا ہو وغیرہ، اور اسی طرح ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ آپ سروسز دے سکتے ہیں، کنٹینٹ رائٹنگ کی سروس دے سکتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو ورچوئل اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ بھی فری لانسنگ کی سروس آن لائن فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں بزنس اسسٹنٹ، مختلف جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں کہ لا سے ریلیٹڈ کنسلٹنٹ، بزنس سے ریلیٹڈ کنسلٹنٹ، جس قسم کی بھی آپ کی سکل ہے، جس شعبے میں آپ مہارت رکھتے ہیں، آپ اسی سے ریلیٹڈ لوگوں کو، دنیا کو آن لائن اپنی سروس جو ہے وہ سیل کرتے ہیں، ان کو سروس دیتے ہیں، سکل دیتے ہیں، ان کی اسائنمنٹس مکمل کرتے ہیں اور اس کے عوض وہ آپ کو آپ کا معاوضہ پے کرتے ہیں۔ تو فری لانسنگ میں بڑے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ آج کل وہ فائیور اور اپ ورک ہے، اور یہی دو ہم اس کورس میں کور کریں گے اور انشاءاللہ بہت اچھی طرح کور کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فائیور کیا چیز ہے۔ فائیور جیسے ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے فری لانسنگ کے بارے میں، تو فائیور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فری لانسنگ کا پلیٹ فارم ہے، جس کے اوپر مختلف لوگ اپنی سروسز دیتے ہیں اور مختلف جو بائرز ہیں یعنی کلائنٹس ہیں وہ سروسز جو ہیں وہ خریدتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کے بعد فائیور کے اوپر اپنا پروفائل کریٹ کرتے ہیں، یعنی فائیور کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک آن لائن مارکیٹ ہے۔
اور ہم نے اس مارکیٹ میں اپنا پروفائل کریٹ کر کے یعنی اپنی دکان کھولنی ہے۔ پروفائل کریٹ کرنے سے مراد ہم نے اس کے اوپر اپنی اس مارکیٹ میں یا اس بازار میں آن لائن بازار میں ہم نے اپنی دکان کھولنی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے بورڈ آویزاں کرنا ہے کہ ہم گرافک ڈیزائنر ہیں۔ ہم نے اس آن لائن جو فائیور نامی آن لائن مارکیٹ ہے فری لانسنگ کی، اس کے اوپر ہم نے اپنا آفس یا اپنی شاپ اپنے پروفائل بنانے کی شکل میں کھول کے بیٹھنا ہے، اور اوپر ہم نے اپنا بورڈ آویزاں کر دینا ہے کہ ہم گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں۔ تو جس طرح فزیکلی مارکیٹس کے اندر کسٹمر آتے ہیں اور وہ اپنی مطلوبہ شاپ میں جا کے اپنی مطلوبہ چیز خرید لیتے ہیں، اسی طرح اس پہ بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنی شاپ کھول کے بیٹھ گئے، بورڈ آویزاں ہو گیا، اس پہ سروسز مینشن ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ سکلز ڈیجیٹل سکلز پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو جس کسٹمر کو، بائر کو یا کلائنٹ کو آپ کی کیٹیگری سے ریلیٹڈ سروسز چاہیے ہوں گی، وہ فائیور پہ آ کے سرچ کریں گے۔ آپ کی شاپ بھی دیگر شاپس میں ہوگی، یعنی دیگر پروفائلز میں، دیگر سیلرز کے پروفائلز میں آپ کا پروفائل بھی ہوگا۔ تو مختلف کسٹمر پھر آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، یعنی آپ کی شاپ پہ آئیں گے، تو آپ نے ان کے جس قسم کا ان کو ڈیزائن چاہیے ہوگا، کسی نے کوئی پوسٹر بنوانا ہے، کوئی اس نے وزٹنگ کارڈ یا بزنس کارڈ ہو گیا، کوئی انویٹیشن کارڈ ہے، کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹ ہے، جو بھی آپ سروسز یا سکلز دے رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام جو کلائنٹ آپ سے ڈیمانڈ کرے، تو اس کے ساتھ پہلے آپ نے بات چیت کرنی ہے۔ سیم اسی طرح جیسے ایک دکاندار جو ہے وہ اپنے گاہک کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ پہلے گفتگو کرتا ہے، ان میں بارگیننگ بھی ہوتی ہے، اسی طرح آپ نے اپنے فائیور کے اوپر اپنے کسٹمر کے ساتھ، کلائنٹ کے ساتھ آپ نے چیٹ کرنی ہے لکھ کے، اور اس سے گفتگو کرنے کے بعد جب آپ کی ڈیل کوئی بھی فائنل ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو اپنا سکل سیل کریں گے، یعنی آپ اپنا کام کر کے جو اسے چاہیے وہ دیں گے، جو بھی ڈیزائن اس نے کروانا ہے، جو سروس بھی اسے چاہیے۔ جب آپ اس کے ساتھ ساری یہ ڈیل کر رہے ہوں گے، اسی دوران ٹائم فریم بھی طے ہوگا کہ اس کا جو ٹاسک ہے، اس کا جو کام ہے، وہ آپ نے کتنے دنوں میں کرنا ہے اور اس کا کتنی پیمنٹ کرے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کی ڈسکشن کے دوران جب آپ اس سے ڈسکس کر رہے ہوں گے، ڈیل طے کر رہے ہوں گے، اس میں سارا کچھ طے ہو جائے گا کہ آپ نے کتنے پیسے لینے ہیں اس سے، اس ٹاسک کے، اور کتنے دنوں میں مکمل کر کے دینا ہے، اور اس کے آپ کتنے ریویژنز دیں گے۔ کہ فرض کریں کہ آپ ایک کارڈ ہے، انویٹیشن کارڈ ہے یا پوسٹر ہے، وہ ڈیزائن کر کے کسٹمر کو ڈیلیور کر دیتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نکل آتی ہے یا کوئی ڈیزائن میں وہ چینج کروانا چاہتا ہے، تو وہ پھر دوبارہ آپ کو ریکویسٹ سینڈ کرے گا، آپ اس کو مطلوبہ چینجز کر کے پھر بھیجیں گے، ان کو بولتے ہیں ریویژن۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہم فائیور کو جب ہم سیکھیں گے اس میں کور کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بیسک کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ فائیور اصل میں ہے کیا چیز۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ فائیور کے اوپر ارننگ کی جا سکتی ہے؟ تو بالکل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی سکل میں، کسی بھی سروس میں، ڈیجیٹل سکل میں مہارت رکھتے ہیں اور وہ آپ بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ فائیور سے بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، اور لوگ کر بھی رہے ہیں، لوگوں نے بہت زیادہ ارننگ کی ہے فائیور کے اوپر۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ فائیور کا ریونیو وغیرہ یا اس کے اعداد و شمار کیا ہیں، تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فائیور پہ ارننگ کے کیا سکوپ ہے۔ یہاں آپ کے سامنے کچھ ٹاپ سیلنگ سکلز، یہ وہ سکلز ہیں جو خود فائیور نے ریویل کی ہیں۔ یہ فائیور کی اپنی ریٹنگ ہے کہ ٹاپ سیلنگ سکلز جو فائیور کے اوپر ہیں اس وقت۔
وہ کون کون سی ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, اس کے بعد گرافک ڈیزائن ہے, ویڈیو اینڈ اینیمیشن ہے, اگین ویڈیو ایڈیٹنگ یا ویڈیو اینیمیشن, رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن ہے, اس میں کنٹینٹ رائٹنگ آ جائے گا, کاپی رائٹنگ آ جائے گا, اور ایک لینگویج سے دوسری میں ٹرانسلیشن کرنے کی سروس آ جائے گی. اسی طرح میوزک اینڈ آڈیو ہے کہ آڈیو سے ریلیٹڈ آپ سروس دے سکتے ہیں, جس میں آڈیو کو کلین کرنا, اس میں سے نوائز ریڈکشن کا کام کرنا, میوزک ٹریکس کریٹ کر کے دینا. آڈیو کے اندر بھی بے شمار آگے آپ سروسز دے سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیٹا ہے, ڈیٹا سے ریلیٹڈ یعنی ڈیٹا بیس ہے, ڈیٹا سائنس ہے, ڈیٹا کو مینیج کرنا, یہ سروسز ڈیٹا کی کیٹیگری میں آئیں گی. بزنس کی کیٹیگری ہے, اس میں بزنس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں آ جائیں گی. پرسنل اسسٹنٹ یعنی ورچوئل اسسٹنٹ کسی کا, مختلف کنسلٹنٹس جو ہوتے ہیں وہ سارے اس بزنس میں آتے ہیں, جو بزنس ایڈوائس دیتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ قانون سے ریلیٹڈ ایڈوائسز دیتے ہیں, تو یہ سارا بزنس کی کیٹیگری میں آ جائے گا. اسی طرح لائف سٹائل ہے, لائف سٹائل کی کیٹیگری میں آگے پھر بہت ساری سب کیٹیگریز آ جائیں گی کہ جنہیں آپ لائف ہیکس کہتے ہیں. ہیلتھ سے ریلیٹڈ سروسز ہیں, یوگا سے ریلیٹڈ سروسز ہیں, تو ڈیفرنٹ بیوٹی ٹپس وغیرہ, اسکن کیئر کی سروسز, یہ سارا کچھ. کوکنگ سے ریلیٹڈ کوئی آپ ریسپیز شیئر کرتے ہیں, یا یہ سارا کچھ فیشن سے ریلیٹڈ ہے, یہ سارا لائف سٹائل کی کیٹیگری میں آئے گا. جیسے پہلے بات ہوئی تھی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ فائیور کے کچھ سٹیٹس, فائیور کے اعداد و شمار, اس کا یوزج. تو فائیور پہ یہ 2020 کے اعداد و شمار ہیں, اور ظاہر ہے کہ سال بہ سال فائیور جو ہے وہ گرو کر رہا ہے. تو 2020 کے اندر فائیور کے اوپر جو ہیں وہ ایکٹیو بائرز یعنی ایکٹیو کہہ لیں کلائنٹس یا کسٹمرز تھے 3.42 ملین, اور یہ 160 کنٹریز میں سے تعلق رکھنے والے, یعنی پوری دنیا سے تعلق رکھنے والے 3.42 ملین بائرز یا کلائنٹس 2020 میں فائیور کے اوپر موجود تھے. اسی طرح 2020 میں فائیور نے جو ٹوٹل ٹرانزیکشنز کی ہیں وہ تقریباً 700 ملین ڈالرز بنتی ہیں. یعنی 2020 کا جو سال تھا اس میں فائیور نے ٹوٹل جو ٹرانزیکشنز کی ہیں بائرز اور سیلرز کے درمیان, یعنی کسٹمر اور جو سیلر ہے اس کے درمیان جتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان کا حجم بنتا ہے 700 ملین ڈالرز ایک سال کی. نیچے انہوں نے ایوریج دی ہے کہ فی بائر یعنی فی کلائنٹ تقریباً $205 خرچ کیے ہیں فائیور پہ. یعنی فائیور پہ جتنے بھی ٹوٹل 3.42 ملین بائرز انہوں نے اوپر بتائے ہیں, ان میں سے اگر ایوریج نکال لی جائے تو فی بائر نے $205 جو ہیں وہ فائیور کے اوپر خرچ کیے ہیں. اس کے بعد اس کے آگے جو سٹیٹس میں آ جاتا ہے کہ اس پہ سروسز کتنی کیٹیگریز کی ہیں, تو یہ ٹوٹل یعنی چھوٹی بڑی کیٹیگریز ملا کے تقریباً 500 کیٹیگریز بنتی ہیں کہ 500 ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں آپ اپنی سروسز دے سکتے ہیں. ٹوٹل جو بڑی مین کیٹیگریز 9 ہوں گی تقریباً, اور ان میں پھر اگر ہم مائکرو لیول پہ چلے جائیں سروسز کے مختلف 9 کیٹیگریز کے آگے مائکرو لیول پہ جائیں تو سب کیٹیگریز 500 بن جاتی ہیں. جیسے گرافک ڈیزائننگ ایک مین کیٹیگری ہے, فار ایگزامپل گرافک ڈیزائننگ ہو گئی مین کیٹیگری, اس کی آگے ہم اگر سب کیٹیگریز کریں تو وہ بھی بہت ساری بن جائیں گی. جیسے گرافک ڈیزائننگ میں آ جائے گا آپ کا انویٹیشن ڈیزائن یعنی ایونٹ انویٹیشن, اس کے بعد آگے آ جائے گا بزنس کارڈ ڈیزائن, پھر آ جائے گا لوگو ڈیزائن, پھر آ جائے گا فلائر ڈیزائن, پھر آئے گا پوسٹر ڈیزائن, پھر سوشل میڈیا پوسٹ آئیں گی, پھر تھم نیل ڈیزائن آئے گا. اسی طرح بہت ساری گرافک ڈیزائن کو ہی اگر آپ اس مین کیٹیگری کو
ایکسپلور کرنے لگیں تو اس میں آپ کو بے شمار سب کیٹیگریز ملیں گی. تو یہ اس طرح کی ساری سب کیٹیگریز ملا کے ٹوٹل 500 کیٹیگریز میں سروسز جو ہیں وہ فائیور پہ دی جا سکتی ہیں. فائیور کا کنکلوژن یہ ہے کہ گرافک ڈیزائننگ کا سکوپ پوٹینشل بہت ہے اس پہ. ویڈیو سے ریلیٹڈ ویڈیو اینیمیشن ہو گیا, ویڈیو ایڈیٹنگ ہو گیا, اس کی سروسز جو ہیں وہ بھی موسٹ پاپولر ہیں فائیور کے اوپر. اور یہ جو دونوں سروسز یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں ان ڈیمانڈ سروسز کہہ لیں کہ, یا یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ جو کام ہم سیکھنے والے ہیں گرافک ڈیزائن اور ویڈیو سے ریلیٹڈ اس کا سکوپ کیا ہے. تو یہ سکوپ بھی ہم نے نہیں مینشن کیا, یہ بھی فائیور کی طرف سے ہی ریویل کیا گیا ہے کہ ان دو سکلز کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے فائیور کے اوپر. تو اسی لیے ہم نے یہ کورس ڈیزائن کیا تھا کہ جو سکلز ان ڈیمانڈ ہیں فائیور پہ یا اپ ورک پہ, اسی میں ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں بھائی بہن ہیں ان کو اسی میں ٹریننگ دی جائے, ان کو ایکسپرٹ بنایا جائے تاکہ وہ اچھی ارننگ کر سکیں. فائیور کے بعد اب ہم اپ ورک کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اگین یہ فری لانسنگ کی ہی مارکیٹ پلیس ہے, صرف اس میں تھوڑا سا اس کا انٹرفیس طریقہ کار ڈیفرنٹ ہوگا, وہ ہم دوران کورس اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے, سیکھ لیں گے. اسی پہ بالکل یہی ہے کہ آپ جو بھی سکل, جو بھی مہارت, جو بھی سروس آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں کلائنٹس کو, وہ آپ آن لائن سیل کریں گے اور کلائنٹس آپ سے آپ کی سروسز جو ہیں وہ خریدیں گے, پرچیز کریں گے. بالکل فائیور کی طرح یہ بھی فری لانسنگ کا ہی ایک بہت پاپولر پلیٹ فارم ہے. اس کے اوپر لانگ ٹرم پروجیکٹس بھی ملتے ہیں اور شارٹ ٹرم بھی, اور اس پہ جو ہے ارننگ آپ بہت بہتر ارننگ کر سکتے ہیں فائیور سے بھی, سم ٹائمز فائیور سے بھی بہت زیادہ بہتر ارننگ اپ ورک پہ کی جا سکتی ہے. تو وہ ہم سیکھیں گے دوران کورس کے کس طرح آپ اس پہ بہتر سے بہتر ارننگ کر سکتے ہیں. عام طور پہ کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ اپ ورک شاید بگنرز کے لیے یا جو نئے فری لانسرز ہیں ان کے لیے آسان نہیں ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں. آپ اگر اچھی طرح اپ ورک کو سیکھ کے سمجھ کے اس پہ اگر آپ اپنی سروسز یا سکلز مہیا کرتے ہیں, فراہم کرتے ہیں, تو آپ بڑی آسانی سے اس پہ ارننگ کر سکتے ہیں. کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہوگی. اس میں زیادہ تر جو ہے وہ پیمنٹ بھی اچھی مل جاتی ہے فائیور کی نسبت. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح پہلے سیکھیں, سمجھیں اور اس کے بعد اس پہ کام شروع کریں. تو قطعاً مشکل نہیں ہے یہ بگنرز کے لیے, جنہوں نے نئی فری لانسنگ سٹارٹ کرنی ہے وہ بھی اس کو سیکھنے کے بعد آسانی سے کر سکتے ہیں. یہاں اگین ان ڈیمانڈ سکلز یعنی جو اپ ورک نے ریویل کی ہیں. پہلے ہم نے ان ڈیمانڈ سکلز دیکھی تھی فائیور کی کہ جو فائیور کے اوپر پاپولر سروسز ہیں وہ کون سی ہیں. یہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپ ورک کے اوپر جو پاپولر سروسز ہیں, ان ڈیمانڈ سکلز ہیں, وہ کون سی ہیں. ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے, کافی بلکہ ڈفرینس ہے, لیکن ہمارا جو سبجیکٹ ہے ویب ڈیزائننگ اور ویڈیو سے ریلیٹڈ وہ فائیور کی طرح اپ ورک پہ بھی وہ ان ڈیمانڈ سکلز میں ہی شامل ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ویب ڈیزائن کی سکل جو ہے وہ پاپولر ہے, گرافک ڈیزائن کی ہے جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں. پہلے بھی آپ نے فوٹو شاپ سیکھا تھا. ورڈ پریس کی سکل جو کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے ایک ویب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس کی ڈیمانڈ ہے ورڈ پریس کی. ویب پروگرامنگ کی ہے, جاوا اسکرپٹ ہے, CSS, HTML, PHP. یہ جاوا اسکرپٹ ہو گیا, CSS, HTML, PHP وغیرہ, یہ تینوں چاروں جو ہیں یہ ویب ڈیولپمنٹ سے ہی ریلیٹڈ ہیں. بیسیکلی PHP ویب ڈیولپمنٹ کی لینگویج ہے اور جاوا اسکرپٹ بھی اسکرپٹ رائٹنگ لینگویج ہے ویب ڈیولپمنٹ کے لیے. HTML بھی ویب
بنانے کے لیے ہی بڑی آسان سی لینگویج ہوتی ہے، اور اس ویب کو سٹائلز دینے کے لیے CSS استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ 4-5 کیٹیگریز ویب ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس کے بعد آخر پہ ہے ویڈیو اینیمیشنز۔ تو یہ جو ساری ان ڈیمانڈ سکلز ہیں، یہ بھی اپ ورک کی نے خود ہی، مطلب اپ ورک کی طرف سے ہی ریویل کی گئی ہیں، جو لسٹ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ فائیور کی طرح ہی اپ ورک کے بھی کچھ اعداد و شمار 2020 سال 2020 کے جو اپ ورک نے ریویل کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ اس میں اوورآل جو ریونیو، جیسے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 2020 میں ٹوٹل ٹرانزیکشن فائیور پہ کتنی ہوئی، تو اگر ہم وہی چیز ادھر ٹرانزیکشنز دیکھیں اپ ورک کی، تو وہ بنتی ہیں $2.5 بلین، اس سے بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ فائیور کی نسبت اگر آپ اچھی سکل رکھتے ہیں اور اچھی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، تو آپ فائیور کی نسبت اپ ورک پہ زیادہ ارن کر سکتے ہیں۔ وہ چیز آپ یہاں اس کے ریونیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 2020 کے سال میں ٹوٹل $2.5 بلین کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں۔ اسی طرح اس کے اوپر جو کلائنٹس ہیں، امپلائرز یعنی کلائنٹس جو ہیں، وہ 1,45,400 ہیں 2020 میں، اور ہر کلائنٹ نے ایوریج جو ہے تقریباً اوسطاً $5,000 جو ہے وہ خرچ کیے ہیں 2020 میں۔ اور اپ ورک جو ہے وہ 22.4% کی اوسط سے یا ایوریج سے سال بہ سال جو ہے وہ گرو کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اب اس کینوا اور فری لانسنگ کے ماسٹر کورس کا جو اوور ویو تھا اسے ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو آپ کی علی بھائی بہت زبردست ماشاءاللہ پریزنٹیشن تھی، میں اس میں ایڈ تو کچھ بھی ظاہر سی بات ہے نہیں ہو سکتا، آپ کی فیلڈ ہے، آپ کی ماشاءاللہ ایجوکیشن ہے، اور اتنے سالوں کا آپ کا ویب ڈیولپمنٹ کا، گرافک ڈیزائننگ کا، ان سب چیزوں کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ نئے آنے والے جو لوگ ہیں، بس اس کو میں کنکلوڈ اس طرح کروں گا کہ آج کی جو ہماری کلاس تھی، اور کنکلوڈ کرنے کے ساتھ ہی جو کچھ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں، ان پر بھی میں چاہوں گا، ایک تو آپ سوال کی صورت میں وہ کر بھی سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو چیزیں میرے ذہن میں میں ان تمام چیزوں کو آپ سے از خود بھی انشاءاللہ العزیز ڈسکس کر لوں گا۔ پہلے تو یہ کہ ہم نے اسٹیٹس دیکھے ہیں فری لانسنگ کے مختلف پلیٹ فارمز کے، فائیور کے دیکھیں، اپ ورک کے دیکھیں، اور ہم ان کو اوور آل بھی انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے۔ مجموعی طور پر اس وقت فری لانسنگ کے ذریعے سے، یعنی ڈیجیٹلی اپنی سکلز کو بیچنے کے حوالے سے دنیا میں اس وقت کتنے $100 بلین ارن کیے جا رہے ہیں، یعنی کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، اور کتنے 100 ملین لوگ اس وقت پوری دنیا میں اسپیشلی آفٹر کووڈ وہ شفٹ ہوئے ہیں ٹورڈز ڈیجیٹل فری لانسنگ۔ فری لانسنگ جو علی بھائی نے جیسا کہ بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی فل ٹائم امپلائی نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے پاس کوئی خاص مہارت ہوتی ہے۔ وہ آپ کی اکاؤنٹنگ کی مہارت بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ٹیکس کی ایکسپرٹیز بھی ہو سکتی ہیں، آپ ٹیچر ہیں تو آپ اپنی ٹیچنگ سروسز بھی دے سکتے ہیں، آپ اچھا لکھتے ہیں تو آپ اپنے رائٹنگ کا جو کانٹینٹ ہے، جس کو ہم کانٹینٹ رائٹنگ کہتے ہیں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں کانٹینٹ رائٹنگ کے۔ آپ بلاگز لکھ کر کرتے ہیں، آپ ویبس کے لیے لکھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے لکھتے ہیں، آپ لوگوں کی جو سوشل میڈیا آڈینس ہوتی ہے کامنٹس کے ذریعے سے جو، اور آپ کو جوائن کرتی ہے، مختلف بزنس پلیٹ فارمز کو سوال کرتی ہے، ان کو بھی انگیج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کانٹینٹ رائٹنگ بھی آپ کی ایک اسکل ہے، وہ آپ اس کے ذریعے سے بیچ سکتے ہیں، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ کین بی سولڈ ڈیجیٹلی، تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ ایون فزیکلی بھی آپ آرڈر یہاں سے لے سکتے ہیں، لیکن فزیکل پھر ٹرانسفارمیشن اس کی لیٹر آن ہو سکتی ہے۔ تو ایک انتہائی اہم پلیٹ فارم ہے آپ کا فری لانسنگ کے جو فیمس پلیٹ فارمز ہیں۔ جس طرح سوشل میڈیا نے اپنی جگہ بنا لی ہے، اور مین میڈیا اب اتنا زیادہ ریلیونٹ نہیں رہا، دو اٹ از اسٹل ریلیونٹ، لیکن اتنا نہیں رہا، تو سوشل میڈیا اب ٹی وی سے زیادہ فیمس ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، ہم ہر چیز اپنے کاموں کے دوران موبائل پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو فزیکل اپورچونیٹیز ہیں ہماری وہ کم ہو چکی ہیں،
ہم لوگ ایک سے زائد اپنے ارننگ کے ذرائع ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور وقت محدود ہے. تو یہ جو وقت محدود ہے اور زیادہ حاصل کرنا ہے مشکل حالات کے اندر, اس کے لیے فری لانسنگ یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ڈیجیٹل اسکل سیکھنا, اس سے بہتر کوئی اور آپشنز ہمارے پاس نہیں ہے. اور کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو وقت پر ہی, یعنی جب اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے نا کوئی اپورچونٹی, تو اس وقت اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں, اس کو سیکھ بھی لیتے ہیں اور اس کا حصہ بھی وقت پر بن جاتے ہیں. کیونکہ بعد میں پھر چیزیں مشکل تر ہوتی چلی جاتی ہیں, کمپٹیشنز پھر ٹف ہوتے چلے جاتے ہیں, شروع میں اپورچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں, پھر بعد میں آپ کو بہت زیادہ اسکلڈ ہونا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی پلیٹ فارمز تو اوپن ہوتے ہیں, تو اس لیے ابھی بھی لوگ بہت تیزی سے شفٹ ہو رہے ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ اٹ از ناٹ ٹو لیٹ, آپ کو ابھی پوری دنیا نے آنا ہے. جتنے لوگ بھی اپنی فزیکل جابز کر رہے ہیں, ان سب لوگوں کو مستقبل میں ڈیجیٹل کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنی ہوگی اگر اچھا سروائیول اپنا کرنا ہے, یا اپنی آلریڈی ایگزسٹنگ اسکلز کو ڈیجیٹلی سیل کرنا سیکھنا ہوگا, جو ہمارے اس کورس کا بڑا اہم حصہ ہے, یعنی فری لانسنگ کا. تو یہ علی بھائی نے بہت اچھے سے آپ سب لوگوں کو ایکسپلین کیا. پھر جو بڑی اہم بات ہے کامن پرسن کے لیے, جو انہوں نے بتایا کینوا کے حوالے سے, کہ کینوا از ناٹ اونلی جسٹ ٹو میک یو اسکلڈ اینڈ ٹو لیٹ یو سیل یور اسکلز آن فائیور اینڈ اپ ورک لائک پلیٹ فارمز یا مارکیٹ پلیسز. بیسیکلی ہر وہ انڈیویجول, جو میں بھی ہوں, جو آپ بھی ہیں, ہمیں اپنی روزمرہ میں ہی ضرورت پڑتی ہے پوسٹ بنانے کی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ میری بہت اچھی جاب ہے, میرا بہت اچھا کاروبار ہے, اور میں یہ سارے کام کروا بھی سکتا ہوں. ڈیفینیٹلی پھر بھی آنا چاہیے. بعض دفعہ آپ کے پاس لوگ اویلیبل نہیں ہوتے, آپ کو انسٹنٹ ایکشن لینا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا یوٹیوب چینل ہے, آپ اس کو فری لانس کیا ہوا ہے آپ نے, اس کی تھم نیل بنانا ہو, اس کی ویڈیو ایڈیٹنگ ہو, لیکن آپ کا ویڈیو ایڈیٹر ڈیو ٹو اینی ہز پرسنل ریزن از ناٹ اویلیبل, اور آپ کی ویڈیو کو فوری جانا ضروری ہے ایڈٹ کے بعد, تو یہ کام آپ کو آنا چاہیے. اور اب ہر انڈیویجول دیکھیں نا, جس کو جو اسکل آتی ہے وہ یوٹیوب پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر وہ اسکل لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے اور ارن بھی کر رہا ہے اس سے. سیم گوز فار فیس بک ایز ویل. تو فیس بک پر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, تھم نیل کا استعمال یوٹیوب پر زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پریکٹیکلی خود ہی یوز کریں. مینجمنٹ میں اصول یہ ہے کہ کام کروانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو وہ کام خود بھی تو آتا ہو, آپ کو یہ تو پتا ہو کہ اس کام کو کرنے میں کتنا وقت لگے گا. اگر میں کریکشن کی بات کر رہا ہوں تو یہ کریکشن کتنی مشکل ہے, کتنی آسان ہے, کس طرح سے ہو سکتی ہے. تو آپ اس کو جب گائیڈ کریں گے تو اس کو پتا ہوگا کہ میں جس سے ڈیل کر رہا ہوں وہ ایکسپرٹ ہے, وہ چیزوں کو جانتا ہے, اگر خود نہیں کر رہا. پھر ہماری ایونٹس آتے ہیں, عید ہے, بقرہ عید ہے, آپ کے نیشنل ڈیز ہیں, ریلیجس ڈیز ہیں. ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری پوسٹ اچھی سی بنی ہو, اس پہ میری تصویر لگی ہو یا میرا نام لکھا ہو. میں کوئی بزنس کرتا ہوں تو میرے بزنس کے نام سے مبارکباد جائے. بیسیکلی ہر دنیا میں جو کاروبار ہے وہ گھومتا ہے لوگوں کے گرد, جس کے ساتھ زیادہ لوگ جڑے ہیں, جو لوگوں کو اپنے کاروبار کی, اپنے پروڈکٹ کی زیادہ اچھی انفارمیشن ٹرانسفر کر سکتا ہے, یا زیادہ لوگوں تک انفارمیشن ٹرانسفر کر کے ان کو کنونس کر سکتا ہے. بیسیکلی اسی کو ہم بڑا بزنس کہتے ہیں. یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو اپنے اشتہارات کے ذریعے سے ہمیں کنونس کرتی ہیں اور ہم ان کی پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں, تو اس کی بڑی کمپنی ہونے کی ریزن کیا ہے؟ بڑا کسٹمر بیس ہے. پہلے بڑا کسٹمر بیس بنانے کے لیے اخبارات تھے, ٹی وی چینلز تھے, یہ انتہا درجے کی کاسٹ لینے والے پلیٹ فارمز تھے. اس پر ایک عام آدمی یا ایک چھوٹا بزنس, ایوریج بزنس بھی نہیں سوچ سکتا کہ ہم نیشنل ٹی وی چینل پر اتنے لاکھ, اتنے ملین روپیز کا ایک پورا کیمپین چلوائیں گے. تو اتنے تو ان کے بجٹ نہیں ہوتے. تھینکس ٹو سوشل میڈیا, تھینکس ٹو فری لانسنگ, تھینکس ٹو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, یہ جو فیس بک مارکیٹنگ ہے, ان سب کی وجہ سے آج جو ہم سیکھنے بھی جا رہے ہیں, ہم گھر بیٹھے اسکلز سیکھ کر بیسیکلی ہزارہ لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں. تو ہم, اور کاسٹ بھی اس کی بہت منیمم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر جو ٹریڈیشنل ویز تھے آپ کی چیز کو مارکیٹ کرنے کے. تو گرافک ڈیزائننگ پر ہم اپنے آپ کو کنٹین کرتے ہیں کہ بہت ایک ایسینشیل ٹول ہے, ہر سوشل میڈیا یوزر کے لیے ضروری ہے, کاروبار جو کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ان کے لیے ضروری ہے, جو ایکسپرٹس ہیں ڈفرنٹ اسکلز کے ان کو سیکھنا ضروری ہے. پھر اس سے زیادہ اہم ضروری چیز جو میں نے بالکل انٹرو میں بات کہی تھی کہ what do you know is not important, کہ what product do you have is not important, how do you sell your product یہ important ہے. where do you sell your product, using which means you sell your product, یہ چیز بڑی important ہے. تو اب ہمارے پاس تو اتنی کاسٹ نہیں ہے
کہ ہم ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کے ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹ کو, اپنے کاروبار کو مارکیٹ کر سکیں. لیکن فری لانسنگ از اے پلیٹ فارم کہ اگر ہم نے ڈیجیٹلی اسکل سیکھنے کے آرٹ کو سیکھ لیا, بیکاز یہ کوئی اتنا ایزی نہیں ہے, لائک اے بی سی کی طرح نہیں ہے, اس کی کچھ ریکوائرمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ کی نیگیٹو مارکنگ بھی ہو جاتی ہے, آپ کو الٹے نیگیٹو ریویوز مل جاتے ہیں اگر آپ کی سروس اچھی نہ ہو. آپ کی کمیونیکیشن ہونا بہت ضروری ہے, اچھی کمیونیکیشن, وہ ریٹرن میں ہو, کہیں آپ کو اورل کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسے کرنی ہیں, ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, یہ سب کچھ سیکھنا بیسیکلی اٹ سیلف ایک نیو اسکل ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, وہ پروڈیوسرز ہیں, وہ مینوفیکچررز ہیں, وہ اسکلڈ لوگ ہیں, لیکن دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سیل دیئر اسکلز. تو ہوتا یہ ہے کہ مختلف ہمارے کورس کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں, میں جانتا ہوں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایک فائبر پہ, اپ ورک پہ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں, فزیکلی وہ اسکلڈ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں, ان سے ان کی اسکلز پوچھتے ہیں کہ کیا کیا اسکلز آپ کو یہ چیز اویلیبل ہے, آتی ہے, ہاں اگر میں آپ کو آرڈر دوں تو کام کر لیں گے, کیا ریٹ ہوں گے. طے کرنے کے بعد پھر وہ کرتے کیا ہیں, وہ چلے جاتے ہیں آرڈر پکڑنے کے لیے فائبر اپ ورک پہ. تو بیسیکلی وہ بیچ رہے ہوتے ہیں اور آپ سروسز دے رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں ان کا اپنا ایک ہیوی مارجن ضرور ہوگا. کہ ہم ڈیجیٹلی چیزوں کو سیکھ رہے ہیں, اور ابھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کیونکہ 2-3 سال سے بہت زیادہ ان ہوئے ہیں, خاص طور پر کووڈ سے, تو اتنے زیادہ وہ ٹیکنیکل فری نہیں ہو سکے. خاص طور پر نیٹ کا ایشو آ جاتا ہے, کہیں لائٹ کا ایشو پاکستان میں آ جاتا ہے. ہمارے پاس ابھی ہائی اسپیڈ انٹرنیٹس نہیں ہیں, باوجود اس کے کہ وی یوز 4G, لیکن وہ بعض اوقات آپ خود جانتے ہیں 4G نہیں رہتا, وہ بہت چھوٹا لو اس کی بینڈ وڈتھ ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کو ہمیں بیئر کرنا چاہیے. اس کو ہمیں ریکور کیسے کرنا ہے, ہماری ہر کلاس انشاءاللہ العزیز ریکارڈ بھی ہو رہی ہوگی. ڈیو ٹو اینی ریزن اگر آپ لائیو کلاس میں کچھ مس کر دیتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کا کوسچن آنسر سیشن ہوگا, آپ اس میں پوچھ بھی سکتے ہیں. اگر وہاں بھی مس ہو جاتا ہے تو آپ ریکارڈڈ کلاسز سے بھی اپنی کلاس کو کمپلیٹلی کئی ٹائم دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. یہ جو اینگل ہے آپ کے کورس کا, لائیو کلاسز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے, یہ بہت زیادہ یوزفل ہے. کیونکہ جب ہم آن سائٹ یا آن کیمپس کلاسز لیتے ہیں تو اس کلاس کے بعد پھر ہمارا کوئی دوبارہ سے اس کو ہم ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے یہ ہماری ریکارڈڈ کلاسز آپ کو بار بار دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور پھر کیونکہ اس میں لائیو کوسچن آنسر سیشن بھی ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کو وہی فیسلٹی ملتی ہے جو آن سائٹ یا آن کیمپس آپ لینا چاہتے ہیں, یعنی ٹیچر سے انٹریکشن. کوئی چیز ڈیورنگ دا لیکچر سمجھ میں نہیں آئی, کوئی سوال آیا تو اس کو پوچھنا. اب کلاس کی ڈیوریشن کیا ہوگی, ہمارے کلاس کی ڈیوریشن ہوگی 1 hour. کوشش ہوگی ہماری 9 to 10 اس کو ہم رکھیں, اور 30 منٹ ایڈیشنل ہمارے پاس ہوں گے ہر کلاس میں. اگر ٹاپک امپورٹنٹ ہوا, ٹیچر کو ضروری محسوس ہوا, تو وہ 30 منٹ اس کی ایکسٹینشن کر سکتے ہیں, 10:30 تک یہ جا سکتی ہے. لیکن آئیڈیلی آپ کی 1 hour کی کلاس ہوگی. کلاس کے جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے وہ ہم نے منتھ میں کاؤنٹ نہیں کروایا آپ کو, ہم نے اس کو 45 days میں کاؤنٹ کروایا ہے. کیونکہ ہم اس کو لائیو کلاسز میں جا رہے ہیں, ہم ریکارڈڈ کلاسز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے, یعنی ہم ریکارڈڈ کلاسز کو پلے نہیں کر رہے, بلکہ ٹیوٹر نے لائیو آپ کو ڈیلیور کرنے ہیں لیکچرز کو. تو اس کو ہم بالکل مائکرو لیول پر جا کر ٹائم کو مینیج نہیں کر سکتے اس کے اندر, اس لیے ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر مارجن رکھا ہے 45 days کا. کوشش ہوگی ہم اس کو جو ہمارے گیون ڈیز ہیں ان کے اندر ہی کمپلیٹ کر سکیں. اور جو رہی بات کہ ہم کتنا وقت کس پلیٹ فارم پر اور کس طرح سے لگائیں گے, کیونکہ یہ علی بھائی سے ریلیٹڈ بات ہے, تو اس لیے پھر میں چاہوں گا کہ علی بھائی ہی اس کو پراپرلی ایڈریس کر سکیں. بیفور آئی گو ٹو ورڈ علی بھائی, میں چاہوں گا کہ مزید جو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ بات ہے کہ کلاس کب شروع ہوگی. کلاس ہوپ فلی ہم ڈیزائن یہ کر رہے ہیں کہ 26 یا 27 کو کلاس اسٹارٹ ہو جائے. ریزن اس کی یہ ہے کہ ہم نے ابھی اپنی اس کلاس کی انوگریشن کلاس بھی کرنی ہے, افتتاحی کلاس. ہم اپنے سوشل سرکل میں سے سینئر لوگوں کو جو بہت اچھی ٹاپ پوزیشنز پر ہیں, ہزارہ لوگوں سے انگیج ہوتے ہیں, یوتھ ان کے ساتھ اٹیچ ہے, ہم ان کو 2-3-5 منٹ کے لیے انوائٹ کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں اس اسکل کو سیکھنے کی, یا جو کورسز ہم نے ڈیزائن کیے ہیں آپ کو ان کی اہمیت کے حوالے سے, جو لوگوں سے وہ انگیج کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اس وقت لوگوں کی کتنی ضرورت ہے, تو وہ آپ کے ساتھ ایکسپیرینسز بھی شیئر کریں گے, اور اسپیشلی وہ آپ کے ساتھ موٹیویشنل ٹاک بھی کریں گے. تو ایک ہم نے انوگریشن کلاس کرنی ہے بڑی زبردست سی, بہترین سی, اور اس میں ہم آنریبل گیسٹ کو بلائیں گے, بڑے ویل نون گیسٹ کو,
تو اس لیے وہ ہم نے انشاءاللہ العزیز 25 اکتوبر کو کرنی ہے. اسی طرح کریں گے لائیو. آج ہم نے لائیو کی ہے کلاس, تو ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے تھوڑا سا, ایک تو ہم نے 1 آور لیٹ جوائن کیا. یہ آپ کو اسٹریمنگ پہ ٹائم شو ہو رہا ہے 2 گھنٹے کا. ایکچولی تو کلاس کا جو ٹوٹل ابھی تک ڈیوریشن ہوا ہے وہ 1 آور ہے, کیونکہ ہم نے 9 بجے کلاس شروع کی تھی. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کی جو 25 کو انوگریشن کلاس ہوگی اس کے یا تو ویری نیکسٹ ڈے یا ایک دن کے گیپ سے, کیونکہ آپ لوگوں کی ابھی تک رجسٹریشن کنٹینیو ہیں. پھر رجسٹریشن کے بعد آپ کے رجسٹرڈ لوگوں کی جن کی فی آ چکی ہے ان کی ویریفیکیشن کا عمل بھی شروع ہو رہا ہے, اور ان سے ویریفیکیشن ہوگی, اور دین پھر وہ ہمارا ریگولر حصہ رہیں گے. ابھی جو ہم نے فیس بک واٹس ایپ کے گروپس کریٹ کیے ہیں وہ ایکسکلوزیو میل اور فیمیل کے گروپس ہیں. ان میں ابھی ہم نے ڈویژن نہیں کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فی پے کر دی ہے یا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فی پے نہیں کی ہے. تو میجورٹی ایسی ہے جو فی پے کر چکی ہے. ہمارے پاس الحمدللہ 700+ لوگ رجسٹرڈ ہوئے ہیں اس کورس میں, تو بہت سارے لوگوں کی ابھی رجسٹریشن باقی ہے. ان لوگوں نے, بہت ساروں نے ٹائم بھی ہم سے مانگا ہے کہ ان کی ابھی اماؤنٹ نہیں ہے, کچھ دنوں میں آ جائے گی. تو ہم ان کے ساتھ بالکل نیگوشیٹ کرتے ہیں, کوئی اتنا اسٹرکٹ نہیں ہوتے. تو ایک خاص ٹائم دے دیا جائے گا, اس ٹائم تک اگر فی کوئی پے نہیں کر پائے گا تو نظم یہی تقاضا کرتا ہے کہ پھر ہم باقی لوگوں سے پھر رخصت لے لیں جنہوں نے فی پے نہیں کی ہے. تو دین پھر ہم دیکھیں گے کیا طریقہ کار ہوگا, یا تو ان کو ریموو کرنا پڑے گا فرام دا گروپس, یا پھر ہم نیا گروپ کریٹ کر لیں گے تو پیڈ لوگوں کو اس میں رکھیں گے. ابھی آپ لوگوں نے اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا. اور آپ سب لوگوں کے لیے یہ پوائنٹ بہت اہم ہے, جو ہمارے بھائی جو سن رہے ہیں, میل ہمارے حضرات, مرد حضرات جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو فیمیل ہیں ان کے لیے بھی یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی سسٹرز کو, جو ہماری بہنیں ہیں وہ بھی کیونکہ گروپ کا حصہ ہیں, کورس کر رہی ہیں, تو ہم ان کی پرائیویسی کے اوپر کسی قسم کی کوئی ٹالرنس بیئر نہیں کرتے کہ ان کے نمبرز کسی بھی طرح سے مس یوز ہو جائیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے رجسٹریشن کے وقت نام میں لکھ دیتے ہیں کہ فیمیل نام یوز کر لیتے ہیں, اور اپنے جینڈر کو بھی فیمیل یوز کر لیتے ہیں. تو بعد میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو وہ فیمیل ہوتے نہیں ہیں, وہ بیسیکلی میل ہوتے ہیں, اور وہ فیمیل گروپ میں ایک جھوٹے طریقے سے آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے فیمیل کے گروپس کو اس طرح سے کریٹ نہیں کیا جس طرح سے ہمارے میل گروپس کریٹ ہوئے ہیں. میل گروپ تو جتنے دوستوں کے نمبر میرے پاس سیو ہوئے تھے, میکسیمم لوگوں کو میں نے ایک ساتھ ایک گروپ میں ایڈ کر دیا, کیونکہ لمٹ 500 کی ہے. تو فیمیل کو ہم نے ایسے گروپ میں ایڈ نہیں کیا. یہ آپ کی سسٹر جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی گروپ کا حصہ بنے, لرننگ کریں, ان کے لیے بھی یہ اہم ہے, اور آپ کی تسکین اور آپ کے اطمینان کے لیے بھی یہ پوائنٹ اہم ہے کہ ہم نے اپنی فیمیل, ہماری کوآرڈینیٹرز ہیں ہمارے ساتھ, انہوں نے پریویس کورس کیا ہے اور مہینوں ہمارے ساتھ والنٹیئر سروسز دی ہیں. وہ آپ کی سسٹرز کو, ہماری جو سسٹرز اس وقت سن بھی رہی ہیں, ان کے ساتھ وائس کال پر پہلے یہ کنفرمیشن لیتی ہیں کہ آیا کہ یہ خاتون ہی ہیں جن کو ہم گروپ میں ایڈ کرنے لگے ہیں. جب یہ ویریفائی ہو جائے کہ یہ فیمیل ہی ہیں تو دین پھر ہم ان کو گروپ میں ایڈ کرتے ہیں. اس وجہ سے ممکن ہے کہ بہت ساری سسٹرز ایسی ہوں جن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہو, ان کا نمبر آف ہو, رابطہ نہ ہو پایا ہو, تو وہ گروپ میں ایڈ ابھی تک نہ ہوئی ہوں. اسی طرح کچھ بھائی بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے نمبرز پراپرلی سیو نہیں ہو پائے ہوں اور وہ بھی گروپس میں ایڈ ہونے سے رہ گئے ہوں. تو ایسے تمام دوست, میرا نمبر پبلک ہے, میں علی بھائی سے بھی کہوں گا کہ وہ اس کو اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھ بھی دیجئے, اسکرین پر اگر لکھ سکتے ہیں 0332881445, ہر پوسٹ پر ہے یہ نمبر. آپ اس پر صرف ٹیکسٹ کر کے مجھے انفارم کر سکتے ہیں کہ I have registered myself اور I have paid the fee, لیکن ابھی تک گروپ کا حصہ نہیں ہوں. تو ہم آپ کو گروپ کا حصہ انشاءاللہ العزیز بنا لیں گے. تو ابھی ہمارے پاس کیونکہ کچھ دن ہیں, تو اس لیے اگر جو گروپ کا حصہ نہیں بن سکا اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سوال بہت زیادہ اور بھی آیا تھا, وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ لفظ بار بار یوز کیا ہے کہ رجسٹریشن فی پہلے 1000 تھی, اب وہ آج رات 12 بجے تک 1200 ہے. رات 12 بجے کے بعد جو لوگ فی پے کریں گے they have to pay 1500 لیٹ فی رجسٹریشن, تاکہ جن لوگوں نے ارلی پے کیا ہے ان لوگوں کے نزدیک بھی پتا ہو ان کو کہ ہم نے ارلی پے کیا ہے تو اس کا بینیفٹ ہوا ہے. اور جو لوگ, ہماری پاکستانی سوسائٹی ہے, لیٹ ہی ہم لوگ ایکشن لیتے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا ایک مینیجریل ویو سے اندازہ ہو کہ ہمیں چیزوں کو اسٹارٹ میں ہی کر لینا چاہیے. تو یہ ایک ہے, ہم نے زیادہ فی نہیں بڑھائی, تو 200 روپیز ایڈ اپ کیے. اس کے بعد ہم نے اب آج رات 12 بجے کے بعد 1500 کی ہم اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ جو حصہ بننا چاہتے ہیں, بیکاز
آلریڈی ہمارے پاس اچھی تعداد میں لوگ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، تو مزید اگر آپ سنجیدہ ہیں تو فوری رجسٹرڈ ہوں اور فی پے کریں. تو ہماری صرف رجسٹریشن فیس ہی ہے، اس کے علاوہ اکیڈیمک فی جو کورس فی ہوتی ہے علیحدہ سے وہ نہیں ہے، نہ منتھلی ہے، نہ ایٹ دا اینڈ آف دا کورس کسی نام پر لی جائے گی کہ ہم نے آپ کو سرٹیفکیٹس بھی ایشو کرنے ہیں، تو وہ آپ کے سرٹیفکیٹ کی بھی کوئی فی نہیں ہوگی، کسی اور نام پر بھی کوئی فی نہیں ہوگی. بیسیکلی ہمارا آبجیکٹو سوشل میڈیا پاکستان عوامی تحریک کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ہم سکھا سکیں. اس عمل میں آپ سب لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ آپ ہمارا ایک حصہ بن کر، جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو اس ٹیم کا حصہ سمجھتے ہوئے خود پر یہ ذمہ داری لیں کہ میں اپنے سوشل سرکل میں لوگوں کو انفارم کروں گا کہ جو کورسز آپ کے انسٹیٹیوٹس میں یا آن لائن پلیٹ فارمز پر ریکارڈڈ آپ کے کورسز کی صورت میں ہوں یا لائیو کورسز کی صورت میں ہوں، بہت ہیوی اماؤنٹ کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں. اور میں یہ بھی کلیم کروں گا اس کے ساتھ ہی کہ جس طرح کا مینیجریل ہم آپ کو انوائرمنٹ دیں گے، وہ انوائرمنٹ تو ہم اس کو شرط بھی لگا سکتے ہیں کہ ایسا انوائرمنٹ بھی کہیں نہیں اب ہوتا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر. بالکل اس طرح سے آپ کے فالو اپس ہوں گے کہ آپ نے کلاس لی ہے، کیوں نہیں لی، آپ نے اسائنمنٹ بنائی ہے، کیوں نہیں بنا سکے، کب بنا کر دیں گے. آپ نے اگر کسی وجہ سے کوئی گروپ لیو کر جاتا ہے تو ہم اس کو بھی پورا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ہر انڈیویجول کی ہمارے پاس ایکسکلوزیو الگ سیپریٹ ایک پوری فائل ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی ہم سے بات کرتا ہے کہ یہ نام ہے اور اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا پروگرس ہے، ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کتنے دن انہوں نے کلاسز لی ہیں، کتنی اسائنمنٹس انہوں نے کمپلیٹ کی ہیں. اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، کویسچن آنسر سیشن میں بھی ان کا کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہو پاتا یا بعد میں ان کے ذہن میں آتا ہے، تو ہمارے پاس ہمارے ٹیوٹر بھی اویلیبل ہوتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر آپ کے جس طرح ٹیوشنز جاتے ہیں نا، آپ ہوم ٹیوشنز پڑھتے ہیں اسکولز یا کالجز کے بعد، ایکسٹرا کلاسز لیتے ہیں، اس طرح ہمارا ایک سیپریٹ سسٹم ہے جہاں پر ہمارے پاس گروپ ہیڈز ہوتے ہیں. وہ آپ کو کورس سے ریلیٹڈ، کلاس سے ریلیٹڈ جو پریویس ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیتے ہیں. ہمارے دوست، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ایسے ہیں جو آپ کو علیحدہ سے آپ کے نئے کویسچنز کو آپ کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ریکارڈ کر کے سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو لرننگ کا ایک انتہائی آئیڈیل پلیٹ فارم ہے جو آپ کو انشاءاللہ ایکسپیرینس یہاں پر ہوگا. تو یہ سارا کچھ جو ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، اتنی ایکسٹینسو ایکسرسائز اس کے پیچھے جو ہوتی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو سمجھیں کہ فل ٹائم سے زیادہ ورک کر رہے ہوتے ہیں، 8 گھنٹوں سے زیادہ وہ ہمیں ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، اور ایوری ٹائم دے آر اویلیبل، بیٹ 2 AM نائٹ اور 1 AM نائٹ. ہم گھنٹوں اس پہ میٹنگ کرتے ہیں، پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں ان کو سالو کرتے ہیں. ہم اس کے لیے کوئی ہیوی اماؤنٹ نہیں چارج کر رہے، بیکاز ہمارا آبجیکٹو ارننگ نہیں ہے، نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سکھایا جائے. اور اسی وجہ سے ہم نے اپنے پریویس جو ہمارا کورس تھا گرافک ڈیزائننگ کا ایڈوب فوٹو شاپ کے اوپر، وہ ہم نے 1000 لوگوں کو رجسٹرڈ کیا تھا اس میں، اور فری آف کاسٹ سکھایا تھا. اس کا بھی ہمارا اپنا ایکسپیرینس یہی تھا کہ ہمارے لوگ جتنی ہی ویلیوبل چیز کیوں نہ ہو، فری میں اس کی ویلیو کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. تو جب انہوں نے پے کیا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے پے کیا ہے، اب ہم نے اپنے پیسے پورے کرنے ہیں. بیسیکلی یہ ایک جنرل مینٹیلٹی ہے. میں بھی اس کا شکار ہوں گا. بہت ساری جگہوں پر میں بھی ایک بڑی اچھی لرننگ اپورچونیٹیز جو کہ فری میں اویلیبل ہوں گی، میں ان کو شاید اتنا لفٹ نہیں کرواتا ہوں گا. اور پیڈ جہاں پر میں نے ایک اماؤنٹ پے کی ہے اس کو میں زیادہ کنسیڈر کرتا ہوں گا کہ یار اس کو ٹائم دینا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے دوست نے یہ کہا ہے کہ پی سی یا لیپ ٹاپ کسی کے پاس نہیں ہے تو کیا وہ کورس کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے. دیکھیں آئیڈیل کنڈیشن یہ ہے، کیونکہ یہ کوئی بڑا سافٹ ویئر تو ڈاؤن لوڈ ہی ہم نے نہیں کرنا. آن لائن آپ کے موبائلز میں آپ 7-7 انچ کی 6-6 انچ کی آپ کے پاس اسکرینز ہوتی ہیں موبائل کی. تو ہم زیادہ تر کام بھی موبائل پر ہی اب کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ موبائل پر اس کورس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ویب سائٹ کے اوپر براؤز کرنا ہے اس کورس کو. اس لیے آپ ویب سائٹ کو موبائل پر بھی جو آپ کا براؤزر ہوتا ہے کوئی بھی، اس کے ذریعے سے کھول سکتے ہیں اور سب کچھ آپ اسائنمنٹ بھی بنا سکتے ہیں. صرف اتنا ہے کہ اسکرین آپ کی جتنی بڑی ہوگی اتنا آپ چیزوں کو کلیئرلی دیکھ سکیں گے. آئیکونز بڑے بڑے نظر آئیں گے، ٹیکسٹ بڑا نظر آئے گا. تو یہ آپ کی اپنی فیسلٹی ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ کنوینئنٹ ہوتے ہیں چھوٹی اسکرین کے ساتھ. اور وہ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم زوم پر کلاس لیتے ہیں، ابھی تک ہمارا ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے زوم پر کلاس لینی ہے. ہم 2 ایپس کو نارملی یوز کرتے ہیں انٹرچینج کر کے. ایک زوم کو یوز کرتے ہیں
اور اس کے ساتھ ہم ٹیمز، مائکروسافٹ ٹیمز ایپ کو بھی یوز کرتے ہیں. ہمارا فوکس ہوگا کہ زیادہ تر ہم زوم کو یوز کریں. بعض دفعہ اس میں کوئی اویلیبلٹی کا ایشو آ جاتا ہے، کبھی کوئی ہماری ایپ کے ذریعے سے کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہونی ہوتی ہے، تو ہم اس لیے دونوں میں سے کسی ایک کو یوز کریں گے اور دوسرے کو ہم سبسٹیٹیوٹ میں رکھیں گے اور آپ کو ایک دن پہلے انفارم کر دیں گے تاکہ آپ کے پاس سیکنڈ آپشن اویلیبل ہو. ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا آپ کے لیے 1 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے، لہٰذا کوئی یہ کہے کہ میرے پاس موبائل میں اسپیس نہیں ہے، کوئی بات نہیں. آپ کوئی ایک ایپ ڈاؤن لوڈ ڈیلیٹ کریں، دوسری کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ میں بھی اکثر ایپس کو ضرورت پڑنے پر اب ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، ضرورت پڑنے کے بعد ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں کیونکہ 6 مہینے تک اس کا یوز نہیں ہوتا. تو امید ہے آپ لوگ اس کو بھی سمجھیں گے کہ ہم نے کلاسز کو کس طرح کرنا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اہم سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں یہ مجھے سامنے دکھائی نہیں دے رہا جو ہم کور نہیں کر سکے، لیکن اگر پھر بھی ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ ان کے لیے فری ہے. اچھا، اگر جو بتایا گیا تھا فری ہے، فری کسی کے لیے نہیں ہے. یہ کورس تحریکی ہمارے دوست ہوں یا ہمارے غیر تحریکی دوست ہوں جن کا تعلق پاکستان عوامی تحریک، تحریک منہاج القرآن یا کسی بھی فورم سے ہو، وہ ہوں یا ان کا تعلق نہ ہو ان فورم سے، سب کے ساتھ ایک جیسی اماؤنٹ کا جو شیڈیول ہے وہ سب کے ساتھ شیئر ہوا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پریویس کورس کے پارٹیسپینٹس ہیں، وہ ہنڈریڈز میں ہیں، ان کو ہم نے ایک ایڈیشنل آپشن دیا ہے، وہ ان سب لوگوں کو پتا ہے، تو وہ اس پر کام کریں اور میں ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہوں ڈائریکٹ میسج کے اوپر. تو وہ اگر کوئی ایشو آ رہا ہے ان کو تو وہ مجھ سے پرسنل رابطہ کریں. ان کے گروپ ہیڈز موجود ہیں پریویس کورس کے، وہ اپنے گروپ ہیڈ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. فیمیل ہیڈز الگ ہیں، میل ہیڈز الگ ہیں، تو سب سے رابطہ کریں. ڈائریکٹ مجھ سے بھی کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھی ایشو ہوگا انشاءاللہ اس کو ہم ایڈریس کریں گے. آخری پوائنٹ میری طرف سے یہ ہے کہ جو آپ کا کویسچن رہ گیا ہے یہاں پر، انشاءاللہ ہم اس کو ریگولر بھی ایڈریس کرتے چلے جائیں گے اور آپ کے گروپ کے ذریعے بھی ہم نے آپ کو بہت ساری معلومات دینی ہے. علی بھائی، اوور ٹو یو. ایک اناؤنسمنٹ آپ کر دیں 25 اکتوبر کو انوگریشن یعنی افتتاحی کلاس کی، جس میں ہم پاکستان عوامی تحریک، تحریک منہاج القرآن اور ان کے جملہ فورمز کے ہیڈز کو بھی لیں گے اور اپنے باہر سے بھی جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، فری لانسرز ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ اپنی اس اورینٹیشن کلاس کے بعد جو ہماری انوگریشن یعنی افتتاحی کلاس ہوگی، کوشش کریں گے وہ بھی لائیو ہو. ہم نے آج کی کلاس سے بہت کچھ سیکھا ہے، ٹیکنیکل ایشوز کو کس طرح سے دور کرنا ہے وہ بھی ہم کر لیں گے. لائیو کلاسز ہوگی تو میکسیمم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ریکارڈڈ ہوگی زوم ایپ پر، یہ والی اوپن کلاس ہوگی تو چند 100 لوگ ہی اس کو دیکھ پائیں گے. اب یہ ریکارڈ ہو جائے گی لائیو، تو اس کے بعد کتنے ہی لوگ اس کو بار بار دیکھتے چلے جائیں گے. یس، ایسا ہے کہ جب ریگولر کلاس شروع ہو جائے گی تو جنہوں نے فی پے کی ہوئی ہے صرف ان کے ساتھ جو بھی ہماری ایپ ہے، بی اٹ زوم اور مائکروسافٹ ٹیمز، اس کے اوپر ہی ہم کلاس لے سکیں گے اور پیڈ لوگ ہی کلاسز کو کنٹینیو کر پائیں گے. امید ہے میں آپ کے بہت سارے سوالات کو ایڈریس کر پایا ہوں. جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم آگے ایڈریس کریں گے. جی ہمارے علی بھائی. سر کلاس کا ٹائم اور وہ میں نے ڈسپلے پہ آپ کا نمبر بھی دے دیا ہے کہ اگر کسی کو مزید کوئی انفارمیشن چاہیے تو اس پہ ٹیکسٹ کی صورت میں آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس وقت وہ اسکرین پہ آ رہی ہیں دونوں چیزیں. عبدالستار منہاجین بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ جی موڈ آف ڈیلیوری کیا ہوگا ان 3 جو ہمارے ٹاپکس ہیں مین، فری لانسنگ، کینوا اور فائور اینڈ اپ ورک، ان کو کتنا ہم ٹائم دے رہے ہوں گے ان ٹوٹل ڈیز میں جو ہم نے اناؤنس کیے ہیں؟ سر اس میں ایسا ہے کہ کینوا کو ذرا ڈیٹیل میں کروانا چاہتے ہیں کہ اس میں ہم نے فوٹو ری ٹچنگ کو بھی ٹچ کرنا ہے. وہ اس لیے کینوا پہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا کہ اس میں ہم نے اس کو ایسے ہی مطلب اوور ویو دے کے آگے نہیں نکل جانا. اس میں ہم نے ویڈیو ایڈیٹنگ سے لے کے تو آگے جتنی، کیونکہ جو ہمارا سابقہ کورس تھا فوٹو شاپ کا اس میں ٹائم کم تھا، تو ٹائم کی قلت کی وجہ سے ایک اس کا سبجیکٹ جو ہے ایک رہ گیا تھا فوٹو ری ٹچنگ وغیرہ، تو وہ اب ہم اسی کے اندر کینوا کے کورس کے اندر ہی ہم وہ فوٹو ری ٹچنگ بھی کریں گے. تو کوشش کریں گے کہ 45 دن کے اندر کمپلیٹ ہو جائے، لیکن اس طرح ایگزیکٹ ابھی ہم نہیں مطلب یہ اناؤنس کر سکتے کہ ہم نے کینوا 10 دن میں ختم کر دینا ہے یا 15 دن میں ختم کر دینا ہے. تو اگر ہم ابھی سے اس کا وہ ٹائم دے دیں تو پھر وہی ہوگا کہ کوئی نہ کوئی اس کا ٹاپک رہ جائے گا. جیسے
فوٹو ری ٹچنگ والا ہمارا فوٹو شاپ کے کورس میں رہ گیا تھا، تو اس کو انشاءاللہ ہم اسی میں کور کریں گے. جو ہمارے اسٹوڈنٹ، جو ہمارے بھائی بہن جتنے ہمارے سابقہ کورس میں تھے، ان کا جو ایک یہ ٹاپک رہ گیا تھا وہ بھی انشاءاللہ اس میں کور ہو جائے گا، فوٹو ری ٹچنگ کا. جی نوید بھائی. ٹھیک ہے علی بھائی، بہت آپ نے کم الفاظ میں اس کو بہت ہی خوبصورتی سے ایکسپلین کر دیا ہے. ہوپ فلی ہم ایسے ہی اس کو لے کر چلیں گے.